ایک بزنس مین نوجوان اپنی نیو برانڈ کار میں دفتر سے گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی۔ پھر اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ ٹھگ کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی کار کے دروازے پر لگی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا، اندھے ہو گئے ہو پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا۔ وہ زور سے دھاڑا۔ میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بے چارگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سائیں مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کروں؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے گل نہیں سنی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور اس سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا سائیں؟ نوجوان کے چہرے پر حیرانی سی آ گئی اور وہ بچے کے ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا جہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک معذور شخص اوندھے منہ مٹی پر پڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک ویل چیئر گری پڑی تھی۔ دکھائی دے رہا تھا کہ شدید وزن کے باعث بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں جا سکتی تھی۔ سائیں مہربانی کرو، میرے ابے کو اٹھوا کر کرسی پر بٹھا دو۔ میلی شرٹ والا بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ نوجوان کے گلے میں جیسے پھندا سا لگ گیا۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے اپنے غصے پر اب ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح سے ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ پھر وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 10,000 نکالے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر اس نے ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسوؤں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ وہ کار نوجوان کے پاس 5 سال مزید رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کروایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والا اس کی بات سن کر اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا اور پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا۔ میرے پیارے دوستو، اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہمارے اوپر ایک اینٹ اچھال دیتا ہے۔ پھر وہ بات ہمیں سننا پڑتی ہے۔ جہاں ہم اپنے خاندان، بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری